اس سیشن میں ہم کانسیپٹ آف سبمیٹیو اسیسمنٹ اور ٹائپس آف سبمیٹیو اسیسمنٹ پہ بات کریں گے۔ اس کو سمجھتے وقت آپ نے ذہن میں وہ تمام باتیں دہرانی ہیں جو ہم نے اس سے پہلے سیشنز میں فارمیٹیو اسیسمنٹ کے وقت کی تھیں، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک موازنہ بن سکے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اور ان کا اسکوپ کیا ہے۔ سبمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے یہ کسی بھی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اینڈ پہ یا اس کے انٹرمیڈیٹری سٹیجز پہ، جہاں پہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو اسیس کر کے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اس کی اچیومنٹ کیا ہے۔ جنرلی عام طور پہ اگر ہم اس کی بات کریں تو سبمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے کسی بھی یونٹ کے آخر میں، کسی بھی کورس کے آخر میں لی جاتی ہے، اور جب وہ کورس مکمل ہو جاتا ہے، جب وہ کتاب پوری پڑھ لی جاتی ہے یا اس کتاب کا ایک حصہ پڑھ لیا جاتا ہے، جس کے بعد آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے یہ حصہ کتنے اچھے طریقے سے کیا یا سیکھا۔ سبمیٹیو assessment takes place after the learning has been completed and provides information and feedback that sums up the teaching and learning process. اب میرا مقصد ٹیچنگ لرننگ پروسیس کی امپروومنٹ نہیں رہا، اب میرا مقصد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو میں اسٹوڈنٹ کو سکھانا چاہ رہا تھا اس نے وہ کس حد تک سیکھ لیا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے میں نے اس کا۔ اور اس کے اندر اگر آپ ایک بات پہ دھیان دیں تو اس کی ٹائمنگ اس طرح سے ہے کہ یہ کورس کے اینڈ پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو کوئی کمی کوتاہی نظر آئے اسٹوڈنٹ کی لرننگ میں تو آپ اس کو بہتر نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس تو اینڈ ہو گیا۔ اس حصے کے لیے جس حصے کی میں نے سبمیٹیو اسیسمنٹ کی، اس کا ٹیچنگ لرننگ پروسیس مکمل ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب میں اس کا مطلب ہے کہ سبمیٹیو اسیسمنٹ کا مقصد ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو بہتر بنانا نہیں ہے، اسٹوڈنٹ کی کمیوں کو دور کر سکنا نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ کر سکنا ہے کہ اس نے جو پڑھا وہ کس حد تک اس کو سیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا دیکھیے، اگر آپ ذہن میں تھوڑا سا موازنہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کا تو پرپز ہی بالکل فرق تھا اس سے، فارمیٹیو اسیسمنٹ کا پرپز اس سے کتنا فرق تھا، اور سبمیٹیو اسیسمنٹ ایک طرح کی ڈیسیجن میکنگ کے لیے ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کا فیصلہ کرنا ہے اس نے کیا سیکھ لیا، جبکہ فارمیٹیو میں یہ تھا کہ وہ پورے پروسیس کو بہتر بنانے کے لیے اس کی فیڈ بیک کو استعمال کرتے تھے ہم۔ اسی طرح دیکھیں، سبمیٹیو اسیسمنٹ پروڈکٹ اورینٹڈ ہے۔ پروڈکٹ اورینٹڈ کا مطلب کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے آؤٹ پٹ کے طور پہ آپ کو کون سی چیز دی، اب میں نے اس آؤٹ پٹ کی کوالٹی کو لیبل کرنا ہے۔ کیا یہ آؤٹ پٹ اس قابل ہے کہ میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کروں کہ ہاں اس کو اگلی کلاس میں بھیج دیا جائے یا اس کو اسی کلاس کو ریپیٹ کرنا چاہیے۔ میں ڈیسیجن اس نوعیت کے کرتا ہوں، اس کی اصلاح کے ڈیسیجن نہیں کر رہا، اس کی پروموشن ڈیموشن اس طرح کے ڈیسیجن کر رہا ہوں۔ اور یہ پروڈکٹ اورینٹڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کرنا تھا بیسٹ کر کے ہمیں دے دیا، اب ہم آپ کے دی ہوئی چیز سے یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے اس چیز کو جو ہم سکھا رہے تھے کتنا اچھا سیکھ لیا۔ جبکہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کے اندر فوکس جو تھا وہ پروڈکٹ نہیں تھا، وہ پروسیس تھا، کہ جس لرننگ ٹیچنگ کا جو پروسیس چل رہا ہے وہ پروسیس کیسے بہتر بنایا جائے۔ ایک کا مطلب ہوا کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ پروسیس اورینٹڈ ہے، سبمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے یہ پروڈکٹ اورینٹڈ ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک اور بھی بات ہے کہ جب آپ نے ٹیسٹ دے دیا سبمیٹیو، تو اب اس ٹیسٹ کے اندر آپ فردر تبدیلی کوئی نہیں کر سکتے، جبکہ فارمیٹیو اسیسمنٹ میں جو فیڈ بیک آتی تھی اس کے نتیجے میں چاہتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کر لیں، اور میں آپ کو گائیڈ کرتا تھا کہ آپ امپروو کر لیں۔ لیکن جب سبمیٹیو اسیسمنٹ کی بات ہوئی تو آپ نے مجھے جو پروڈکٹ دے دی، جو ٹیسٹ کر کے ایک دفعہ دے دیا، بس اس پہ بات ختم ہو گئی۔ اب آپ چاہیں بھی تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ ویسے ہی رہے گا، اور اس کو میں ویسے ہی مارک کروں گا جیسے آپ نے اس میں کہ جو ٹھیک تھا وہ ٹھیک تھا، جو آپ ٹھیک نہیں کر سکے اس کے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، اور وہ آپ کے سرٹیفکیشن کے اندر ریفلیکٹ ہوں گے۔ اب اگر ہم اس کی ٹائپس دیکھیں کہ یہ کس کس شکلوں میں ہم کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ایگزامینیشن کی شکل میں ہوتی ہے، 9ویں کا امتحان، 8ویں کا امتحان، اسکول کے اندر ششماہی امتحان، سالانہ امتحان۔ ٹھیک ہے، یہ جو امتحان ہے جس کے بعد آپ بچوں کو رزلٹ دیتے ہیں
جو رزلٹ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو پڑھایا گیا تھا اس کو کتنی حد تک انہوں نے سیکھا. تو یہ سارے ایگزامینیشن اس میں آتے ہیں. اسی طرح سے فائنل ایگزامینیشن اسکول کا بھی، اور فائنل ایگزامینیشن سے مراد بورڈ کے ٹرمینل ایگزامینیشن ہے، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کا امتحان. یونیورسٹی میں آپ آ جاتے ہیں تو ہر سیمسٹر کا امتحان، اور یونیورسٹی میں اگر آپ آتے ہیں تو ہر سیمسٹر کا امتحان جو ہے اس سیمسٹر کے اندر بھی آپ 3 امتحان یا 2 امتحان دیتے ہیں. ان میں سے ہر وہ امتحان جس کا رزلٹ استعمال ہوگا آپ کو سرٹیفائی کرنے کے لیے، آپ کی سرٹیفکیشن کے لیے، آپ کا گریڈ نکالنے کے لیے، وہ تمام سبمیٹو امتحان کہلاتے ہیں. اسی طرح ٹرم پیپرز مل جاتے ہیں. آپ جیسے اس کورس میں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو ٹیچر اسائنمنٹس دے دیتے ہیں، ٹرم پیپر دے دیتے ہیں، اور اس کے نمبر ہوتے ہیں. وہ نمبر آپ کے فائنل رزلٹ کا حصہ بنتے ہیں. تو یہ ٹرم پیپرز جو ہیں یہ بھی ایک طرح کی سبمیٹو اسیسمنٹ کا طریقہ ہے. پروجیکٹس ہیں، جیسے آپ کا کوئی سبجیکٹ اس نوعیت کا ہوتا ہے جس میں ٹیچر آپ کو کوئی پروجیکٹ دے دیتا ہے اور آپ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے سبمٹ کرتے ہیں اور اس کے نمبر لگائے جاتے ہیں، اور ان نمبروں کو آپ کے فائنل رزلٹ کا حصہ بنایا جاتا ہے. اس سے فیصلہ کرنے کے لیے کہ آپ نے جو چیز سکھانی تھی وہ کتنی اچھی سیکھی. تو اس کو بھی ہم ایز اے ٹائپ آف سبمیٹو اسیسمنٹ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح پورٹ فولیو کا ایک کانسیپٹ ہے، ریلیٹیولی نیا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں کہ ایک سیمسٹر کے دوران، ایک ٹرم کے دوران، ایک کلاس سیشن کے دوران آپ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اپنے مختلف نوعیت کے جو کام ہیں ان کو ایک ریکارڈ کی شکل میں ایک فائل میں لگاتا جائے. مثلا اسٹوڈنٹ نے ایسے لکھا تو آپ نے سب بچوں کا ایسے مارک کیا اور اس کو ایک فائل میں لگا دیا. آپ نے اسٹوڈنٹ سے کوئی پینٹنگ بنوائی تو وہ آپ نے لگا دی. آپ نے اسٹوڈنٹ کا کوئی کوئز لیا تو وہ ایک فائل میں جمع کر لیا. اور اینڈ میں اس فائل میں جمع کی گئی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے اتنے نمبر لگاتا ہوں اس کی لرننگ کے، جو کہ اس کے فائنل رزلٹ کا حصہ بنیں گے. تو ایسی طرح کی اسیسمنٹ، یعنی یہ طریقہ کار جو ہے یا یہ ٹائپ جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پورٹ فولیو ہے، اور پورٹ فولیو کی ہم مارکنگ کر دیتے ہیں اینڈ کے اوپر یہ فیصلہ کرنے میں کہ بچہ کس حد تک سیکھ سکا. اسی طرح مختلف پرفارمنسز ہیں. یہ خاص طور پہ جو ہمارے آرٹس کے، ڈرائنگ کے سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے کہ میں نے بچوں کا ٹیسٹ تو ایز سچ نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ایک پینٹنگ بنا کے مجھے دے دیں. بچوں سے کہا کہ کوئی رول پلے کر کے دکھا دیں. تو اسی طرح سے بچوں سے کہا کہ آپ کی قرت کا کمپٹیشن ہے، آپ اس میں حصہ لے لیں، سب سے قرت کروا کے دیکھ لی. جب میں ان چیزوں کو یوز کرتا ہوں بچوں کی لرننگ کو مارک کرنے کے لیے، نمبر لگانے کے لیے، ایز این آؤٹ پٹ، تاکہ میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ یہ کتنا اچھا یا کتنا کم سیکھا اس نے، تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک سمیٹو اسیسمنٹ کی فارم کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. سو بنیادی طور پہ اگر میں ایک فکرے میں کہوں تو فرق یہ ہے کہ فارمیٹو اسیسمنٹ جو ہے وہ پروسیس کی امپروومنٹ کے لیے ہے، اور سبمیٹو اسیسمنٹ اسٹوڈنٹس کو ڈگریاں اوارڈ کرنا، سرٹیفکیشن کرنا، اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب آپ کے لیے سوچنے کے لیے اس کے اینڈ پہ میں ایک سوال چھوڑتا ہوں. بتائیے کہ جو ہمارے یہ جو بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں گریڈ 9 کے یا 10 کے، یہ سبمیٹو ہیں یا فارمیٹو ہیں؟